تم کون ہو؟ میں نے ہمت کر کے لرزیدہ سی آواز میں پوچھا۔ تم کہاں ہو؟ میں رفاقت ہوں، اس بھونڈی کرخت اور بے کس آواز نے جواب دیا۔ تم نے میری آواز نہیں پہچانی؟ رفاقت، خوف اور تعجب کے ملے جلے احساس سے میں کانپ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ کیا کروں، پھر میں دوستی اور مروت میں آواز کی سمت بڑھا، لیکن مجھے اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ حالانکہ وہ سفید سایہ کسی بدروح کا نہیں تھا، وہ سچ مچ رفاقت ہی تھا۔ قریب پہنچ کر اس کی پہچان ہو گئی تو جان میں جان آئی۔ میں نے بمشکل اپنی آواز میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتے ہوئے پوچھا، یا رفاقت، اتنی رات تم کیسے آئے؟ خیریت تو ہے؟ میں تمہارے دوست کا مسروقہ مال برآمد کرنے آیا ہوں، رفاقت نے چند لمحوں کے تذبذب کے بعد جواب دیا۔ لیکن یار، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ تم دن میں بھی کسی وقت آ سکتے تھے۔ کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ صحت یاب ہوتی ہی سب سے پہلے تمہارا یہ کام کر دوں گا؟ رفاقت نے جواب دیا۔ دن میں تم صبح سے شام تک بینک میں مصروف رہتے ہو، تم اس راستے سے اور اس قدر پر اصرار سے کیوں آئے؟ میں نے کہا، سامنے والے راستے سے آتے اور دروازے پر دستک دیتے۔ ایسا تو نہیں کہ تم رات کی وجہ سے راستہ بھٹک گئے ہو؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو میں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کبھی تمہاری آواز ایسی نہیں سنی۔ میری آواز کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے متعجب لہجے میں کہا۔ میں تمہاری آواز پہچان نہ سکا۔ میں نے کہا، تمہاری آواز یکسر بدلی ہوئی ہے، عجیب کرخت اور بونڈی۔ کیا تم نے سنیاسی کو اپنی کیفیت کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے تمہارے گلے کی حالت خراب کر دی۔ وہ نیم حکیم خطرہ جان بن گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا، جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی غلط دوا دے دی ہے۔ رفاقت بولا، خدا کرے کہ تم جلد بالکل ٹھیک ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اس وقت رفاقت کا آنا مجھے نہ صرف ناگوار بلکہ زہر لگا تھا، کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ وسیم سپہر کے وقت اپنے سسرال چلا جاتا ہے اور میں گھر میں اکیلا رہتا ہوں، اتوار بھی گھر پر گزارتا ہوں۔ میں چوری کے اس واقعہ کے بعد کئی اتوار اس سے ملنے نہیں گیا۔ اچھا چلو، گھر میں چل کر بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بناتا ہوں۔ میں نے کہا، اس شرط پر اندر آؤں گا، اگر کوئی لڑکی موجود ہے تو اسے بگا دو۔ اس نے کہا، نہیں یار۔ میں ایک دم سے ہنس پڑا۔ البتہ میرے پاس کولکتہ سے منگوائی ہوئی کافی ہے۔ نہیں دوست، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں نہ تو اندر آؤں گا اور نہ ہی چائے کافی پیوں گا، کیونکہ سنیاسی نے سختی سے ان دونوں چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے متعجب لہجے میں کہا، آخر گھر کے اندر چلنے میں حرج کیا ہے، جبکہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ تمہارا شک و شبہ اور باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ دراصل میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ صبح تک تمہارے پاس رہوں۔ وہ کہنے لگا، مجھے جلد واپس جانا ہے۔ جب تمہیں رات میرے ہاں رہنا نہیں تھا تو تم آئے کیوں؟ میں نے کہا نا کہ میں تمہارے دوست کی بیوی کا مسروقہ مال برآمد کرنے آیا ہوں، اس نے بتایا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے چوری چھپے آئے ہو، میں نے کہا۔ وہ میری بات سن کر خاموش رہا۔ میں نے چند ثانیوں کے بعد اس سے پوچھا، کیا تم ابھی اور اس وقت واپس چلے جاؤ گے؟ ہاں، رفاقت نے اس بات میں سر ہلایا۔ ایسا کرو کہ تم میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز بے حد پست تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی بات سن کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ اس نے میری کیفیت بھانپ لی اور افسوسناک لہجے میں کہا، کیا تمہیں میری ذات سے کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ نہیں دوست، میں نے کرا کر جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بتاؤ جانا کہاں ہے؟ بس تم میرے ساتھ خاموشی سے چلو۔ وہ ہنسا تو اس کی ہنسی مکروہ اور بے ہنگم تھی۔ صبر کرو، تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا۔ میں لاجواب ہو گیا، میرے پاس اس کے ساتھ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بدو کا یہ ویران اور غیر آباد منظر اپنی قدامت کے لحاظ سے مافوق الفطرت خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں زبان زرد عام تھی، کوئی اس کے قریب بھی آتا نہیں تھا۔ لوگ اسے بھوت پریت کا مسکن کہتے تھے۔ اس کے متعلق بہت ساری اور روایتیں بھی مشہور تھیں۔
اکثر لوگ بیان کرتے ہیں کہ مندر کے تہہ خانے خزانہ دفن ہے اور ایک بہت بڑا انتہائی زہریلا سانپ اس پر پہرا دے رہا ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مندر کسی بدھ راجا نے بنایا تھا تاکہ بدھ مذہب کے پیروکار یہاں پوجا پاٹ کیا کریں۔ میں نے کبھی ان باتوں پر غور کیا اور نہ ہی سنجیدہ ہوا۔ یہ انتہائی فرسودہ اور بوسیدہ روایات تھی۔ رفاقت مندر کے احاطے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں خوف زدہ اور پریشان تھا۔ ایسی فضا تھی کہ دل ڈوبا جا رہا تھا۔ میں جو بڑا تیز مار خان بنتا تھا، اب میری حالت ایک بزدل کی سی۔ وہاں بہت خاموشی، ہولناک سناٹا اور بھیانک ویرانی تھی۔ میرے لیے ایک ایک قدم اٹھانا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ مجھے مسروقہ مال سے کہیں زیادہ اپنی جان عزیز تھی۔ مجھے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر میں نے کس لیے اس کے ساتھ چلنے کی حامی بھر لی۔ میں دہشت کے مارے چلتے چلتے رک گیا۔ رفاقت نے رک کر حیرت سے میری شکل دیکھی۔ کیا ہوا؟ یہ تم اچانک رک کیوں گئے؟ یار لعنت بھیجو مسروقہ مال پر، میں نے کہا۔ واپس چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو اس میں ڈرنے اور گھبرانے کی کیا بات ہے؟ رفاقت نے ہمت بڑھائی۔ خاموشی سے چلتے رہو، تمہارا بال تک بیکا نہیں ہوگا۔ مندر کے احاطے میں درختوں کی کثرت، جھاڑیوں اور بیلوں کی افراد کی وجہ سے گھپ اندھیرا تھا۔ ایسا اندھیرا کہ ہاتھوں کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میری آنکھیں پھاڑے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اونچی اونچی گھاس جو قد آدم تھے، اس میں چلنا سخت دشوار تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ رفاقت اس طرح اس راستے پر چل رہا تھا جیسے تارکول کی سڑک پر چل رہا ہو۔ اسے کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی کسی چیز کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ میں اس کے برعکس راستہ ٹٹولتا اور بری طرح قدم اٹھاتا ہوا چلنے لگا۔ خاردار جھاڑیوں کی رگڑ سے میرے کپڑے پھٹ گئے تھے، جبکہ رفاقت کے کپڑے مضبوط تھے۔ کبھی کبھی میں اس طرح جھاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا کہ جنگلی پرندے خوفزدہ ہو کر پروں کو پھڑ پھڑاتے ہوئے گھونسلوں سے باہر نکل آتے۔ ایک جگہ رفاقت میری نظروں سے اچانک غائب ہو گیا۔ میرے پیر ساکت ہو کر زمین کا حصہ بن گئے۔ وہ ایک دم سے اس طرح غائب ہو گیا تھا جیسے گدے کے سر سے سینگ۔ اس میں شک و شبہ نہیں تھا کہ بھوتوں کو کسی انسان کا مندر میں قدم رکھنا سخت ناگوار لگتا تھا۔ چونکہ رفاقت مجھے مندر میں ساتھ لے کر آیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو غائب کر دیا تھا۔ میں نے چاہا کہ وہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سمت جاؤں۔ واپسی کا راستہ کس سمت ہے؟ گھوپ اندھیری کی وجہ سے باہر کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ درخت، گھاس اور جھاڑیاں رکاوٹ تھیں۔ میں نہ صرف پریشان بلکہ بے حد مضطرب اور خوف زدہ بھی تھا۔ میں نے واپسی کی کوشش کی اور پوری طاقت صرف کرنے کے باوجود موڑ نہ سکا۔ مجھے ایسا لگا کہ کسی نادیدہ طاقت نے مجھے بے بس اور ناکارہ کر دیا ہے، اور میں اس کے رحم و کرم پر ہوں۔ مجھ میں جنبش کرنے کی سکت تک نہیں رہی تھی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے رفاقت کو 2-1 مرتبہ آواز دی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر تک میں خود فراموشی کی حالت میں کھڑا رہا۔ ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ جب میں نے آگے کی جانب قدم بڑھایا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوئی اور نہ ہی اس نادیدہ طاقت نے مجھے روکا۔ لیکن جب میں نے واپس جانا چاہا تو اس طاقت نے مجھے مڑنے نہیں دیا۔ وہ طاقت مجھے کشاں کشاں آگے کی جانب کھینچ رہی تھی۔ یکا یک خاموش اور ہولناک فضا میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی اور میں اس طرح سے اچھل پڑا جیسے 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا ہو۔ یہ آواز ایسی دل خراش اور لرزہ خیز تھی کہ کوئی بھی کمزور دل کا آدمی سنتا بے ہوش ہو جاتا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں دھڑکنے لگا، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ یہ آواز کسی انسان کی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ آواز کوئی زخمی پرندہ تھا یا پھر کوئی روح۔ میرا خیال یکا یک رفاقت کی طرف چلا گیا، کیونکہ اس کی بدلی ہوئی آواز ایسی کرخت اور بے روح تھی کہ سماعت پر گرہاں گزرتی تھی۔ چند لمحوں بعد میں نے محسوس کیا کہ نادیدہ پر اسرار طاقت مجھے کشاں کشاں آگے کی سمت لے جا رہی ہے۔ مجھے اپنے آپ پر بالکل بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اپنی پوری طاقت جمع کر لی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوا۔ یہ اسرار میری سمجھ سے بالاتر تھا۔
یہ بڑی عجیب بات تھی کہ میں اپنے بدن اور ہاتھ پیر پر کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دور جا کر مجھے صاف زمین دکھائی دی۔ یہاں پتھر کا فرش تھا جس کے درمیان وہ سیدھا اور قدیم مندر کھڑا تھا۔ عین اس وقت چاند نے اپنے مکھڑے سے نقاب ہٹائی تو چاروں طرف دودیا چاندنی بکھر گئی اور ہر چیز واضح اور دلکش نظر آنے لگی۔ اس کپ کپاتی اور تھرکتی چاندنی میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے بونچکا کر دیا۔ یہ منظر میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ میں نے دیکھا کہ رفاقت ایک تناور درخت کے قریب کسی سے دست و گریباں ہے۔ میرے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ میرے پاؤں کو زمین نے جیسے اپنے شکنجے میں لے لیا تھا۔ میں جنبش تک نہیں کر سکتا تھا۔ رفاقت چونکہ سفید براق لبادے میں تھا اسی لیے وہ سفید سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جس سے دست و گریباں تھا وہ اسی لیے دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کا لباس سیاہ تھا اور شاید وہ خود بھی بے حد سیاہ تھا۔ اس کے علاوہ اس جانب درخت اور قدرے گپ اندھیرا سا تھا۔ وہ یقیناً کوئی خبیث روح ہی تھی، لیکن کیا ایک انسان خبیث قسم کی روح سے نبرد ازما ہو سکتا ہے؟ یہ ماجرا میری سمجھ میں نہ آ سکا۔ تھوڑی دیر بعد رفاقت کا حریف چیختا چلاتا کسی کتے کی طرح دم دبا کر بھاگ گیا، جیسے رفاقت نے اس کی پیٹھ پر کسی سخت چیز سے زوردار ضرب لگائی ہو۔ اگلے لمحے فضا پر سناٹا چھا گیا تو میں رفاقت کی جانب کندہ بن کر لپکا۔ اس نے درخت کی کھو میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ وہ کیا چیز تھی اندھیرے کے باعث مجھے نظر نہ آ سکی۔ پھر وہ تیزی سے گھوما اور بجلی کی طرح سے واپس چلنے لگا۔ واپسی میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں نے چلتے ہوئے اس سے ایک سوال کیے مگر اس نے میری کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کی خاموشی نہ صرف بہت پر اسرار تھی بلکہ مجھے زہر بھی لگ رہی تھی۔ جب ہم دونوں اس منحوس اور بھیانک مندر کے احاطے سے باہر آئے تو اس نے ایک چرمی تھیلی میری طرف بڑھائی۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا، یہ لو، میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ کیسا وعدہ؟ میں نے اس کے ہاتھ سے تھیلی لیتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ تھیلی پھولی ہوئی اور وزنی تھی۔ اس میں تمہارے دوست وسیم کی بیوی کے چوری شدہ زیورات ہیں، رفاقت نے جواب دیا۔ چور نے زیورات ڈبے سے نکال کر اس تھیلی میں رکھ دیے تھے۔ میں نے تھیلی کا منہ کھول کر اس میں جھانکا۔ اس میں خوبصورت اور قیمتی زیورات جگمگا رہے تھے۔ کیا چور نے یہ زیورات اس مندر کے احاطے میں چھپا رکھے تھے؟ میں نے تھیلی کا منہ بند کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیوں کہ اس سے محفوظ کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی، رفاقت نے جواب دیا۔ لیکن تمہیں اس بات کا خیال کیوں کر آیا کہ مسروقہ زیورات یہاں چھپائے گئے ہوں گے؟ میں نے سوال کیا۔ تم جانتے ہو کہ میں ایک بہترین سوراخ رساں رہ چکا ہوں اور دوسرے سوراخ رسانوں سے ہٹ کر سوچتا ہوں، رفاقت نے جواب دیا۔ پولیس کی کھوپڑی میں عقل نہیں ہوتی۔ چور اور قاتل کا سراغ لگانا پولیس کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ وہ شواہد کی روشنی میں مجرم کو پکڑتے ہیں، جس طرح ایک ڈاکٹر ٹیسٹ کے بعد مرض کی تشخیص کرتا ہے، جبکہ ایک ماہر حکیم نبض دیکھ کر بتاتا ہے کہ کیا مرض لاحق ہے۔ تم مجھے ایک حکیم سوراخ رساں سمجھ لو۔ میں نے تمہاری زبانی چوری کا احوال سنا تو میرا ذہن مندر کی طرف گیا، لیکن تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں۔ میں نے متذبذب ہو کر کہا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ آج میں نے تمہارا نیا اور غیر معمولی روپ دیکھا ہے۔ درست، بات صرف اتنی سی ہی ہے کہ میں کچھ سفلی علوم بھی جانتا ہوں، رفاقت مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز اور پر اسرار سی لگی۔ میں نے ایک اسامی جادوگر سے کچھ علوم سیکھے تھے۔ اس نے یہ علوم مجھے اسی لیے سکھائے کہ میں نے اس کی جوان بیٹی کا علاج کروایا تھا جو 3 بار سے بیمار چلی آ رہی تھی۔ اچھا دوست، اب میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ ایسی بھی کیا جلتی ہے، صبح چلے جانا، کافی رات ہو گئی ہے، میں نے اصرار کیا۔ گھر چلو، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ میں صبح تک نہیں رک سکتا، رفاقت نے کہا۔ اس کے سراپے میں ارتعاش سا پیدا ہوا۔ ایک مجبوری ہے، گھر میں نہ بیوی ہے نہ بچے۔ میں نے ہنس کر کہا، صرف تمہارے والدین آئے ہوئے ہیں، شاید تم اس لیے صبح جانا نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے والدین کو شک ہو جائے کہ تم اپنی محبوبہ سے ملنے گئے ہو۔